حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تاریخی چار مینار کے قریب ایک نظام دور کا محل سردار محل کو سالوں سے نظر انداز کرنے کے بعد اب ایک نئی شکل دینے تیار، کیونکہ ہیریٹیج یادگار کو جلد ہی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ذریعے ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری نے کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کو دیا تیقن کہ حیدرآباد وجے واڑہ 6 لین ایکسپریس وے کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ نشے میں دھت ایک اسکول ٹیچر کلاس روم میں کرسی پر بیٹھ کر سو گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ منڈل میں پیش آیا۔ TRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے ہر گھر کو پینے کے پانی کی سربراہی کے تعلق سے وزیراعظم مودی کے بیان پر شدید رد عمل کا کیا اظہار۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن ان امیدواروں کے لیے جو مختلف عہدوں کے لیے درخواستیں داخل کریں گے، ناموں کے ون ٹائم رجسٹریشن کو لازمی دیا قرار۔ راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کسٹم حکام نے دبئی سے آنے والے ایک مسافر سے تقریباً 700 گرام سونا کیا ضبط۔ ریاست تلنگانہ ورنگل کے مشہور MGM اسپتال میں چوہوں نے ایک مریض کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ لیا۔ حیدرآباد میٹرو کی جانب سے مسافرین کے لیے ایک بمپر آفر کا اعلان۔ ایک نیا کارڈ متعارف کروایا گیا جس کا نام سپر سیور کارڈ۔ اس کارڈ کی قیمت 59 روپے اور مسافر اس کارڈ کے ذریعے دن بھر شہر کے کسی بھی علاقے کا سفر کر سکتے ہیں۔ راشن شاپس پر دیگر اشیاء ضروریہ کے ساتھ عوام کو منی پکوان گیس سلنڈرز دستیاب ہوں گے۔ ضرورت مند افراد اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے پیش نظر ریاست کے مسلم ملازمین کے کام کے اوقات میں راحت دینے کا فیصلہ۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق سرکاری دفاتر میں برسر خدمت ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت۔ کل ہند صنعتی نمائش 2022 کا 8 اپریل کو ہوگا اختتام، نمائش سوسائٹی نے دی اطلاع۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد GHMC کی جانب سے 25 اپریل سے سمر کیمپ کا آغاز۔ اپریل کے مہینے میں بینک 11 دن رہیں گے بند، جن میں 4 اتوار اور 2 ہفتے کے دن کی عام تعطیلات بھی شامل۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر وقت آ گیا ہے کہ وہ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے رمضان کی مقدس روح سے معمور ہوں۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس IAS کے 8 عہدیداروں کو تحقیر عدالت کیس میں 2 ہفتوں کی جیل کی سزا سنائی تھی، لیکن معافی چاہنے کے بعد عدالت نے اپنے حکم پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں ہدایت دی کہ وہ ہر مہینے ایک دن سوشل ویلفیئر ہاسٹلوں میں خدمات انجام دیں۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔
تاریخی چار مینار کے قریب ایک نظام دور کا محل سردار محل کو برسوں سے نظر انداز کرنے کے بعد اب ایک نئی شکل دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہیریٹیج یادگار کو جلد ہی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے ذریعے ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP کے تحت سردار محل کے ترقیاتی کام کرے گی۔ ٹرمز آف ریفرنس TOR کی منظوری GHMC کمشنر پہلے ہی دے چکے ہیں۔ سردار محل 19ویں صدی میں نظام میر محبوب علی خان کے دور میں ان کے ایک ساتھی سردار بیگم کے لیے یورپی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا، تاہم وہ وہاں کبھی نہیں ٹھہری کیونکہ انہیں تعمیر پسند نہیں تھی۔ تاہم عمارت کو ان کا نام دے دیا گیا اور بعد میں 1965 میں اسے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے اپنے قبضے میں لے لیا، جس نے یہاں چار مینار زون آفس قائم کیا۔ ہیریٹیج کنزرویشن کمیٹی اور انٹیج کی طرف سے عمارت کو ثقافتی عمارت قرار دیے جانے کے بعد GHMC نے اب دکن کی منفرد تاریخ کو فروغ دینے کے لیے سردار محل کو ثقافتی مرکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری نے کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کو تیقن دیا کہ حیدرآباد وجےواڑہ 6 لین ایکسپریس وے کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ نتن گڈکری نے اتم کمار ریڈی سے نئی دہلی میں ملاقات کے موقع پر انہیں یہ تیقن دیا۔ نئی دہلی سے جاری کردہ پریس نوٹ میں اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ وہ اور کومٹریڈی وینکٹ ریڈی مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری سے اس سلسلے میں مسلسل نمائندگی کر رہے تھے۔ مرکزی وزیر نے انہیں بتایا کہ GMR کمپنی نے کورٹ میں زیر دورہ تنازع کے ختم ہوتے ہی وہ جلد تعمیری کام کا آغاز کر دیں گے۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ ان کی وزارت کی جانب سے تعمیری کام کے لیے تمام ضروری امور کو اندرون 2 یوم مکمل کر لیا جائے گا۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد وجےواڑہ 247 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے جو حضور نگر، کودار، سوریا پیٹ اور نلگنڈا ٹاؤن سے گزرتی ہے، ابتدا میں 2007 میں کانگریس کے دور میں 4 لین ایکسپریس وے کی منظوری آ گئی تھی اور اس کام کو 2012 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC ان امیدواروں کے لیے جو مختلف عہدوں کے لیے درخواستیں داخل کریں گے، ناموں کی ون ٹائم رجسٹریشن OTR کو لازمی قرار دیا ہے۔ متلاشیان روزگار کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کمیشن کے ویب سائٹ www.tspsc.government.in پر درج کروائیں۔ کمیشن کی جانب سے عنقریب مختلف عہدوں کے تعلق سے اعلامیہ جاری کیا جانے والا ہے۔ ایسے امیدوار جنہوں نے نام درج کروا لیے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی شخصی تفصیلات کو اپڈیٹ کریں، جیسا کہ صدارتی حکم 2018 میں بتایا گیا ہے۔ کمیشن نے ایک نیا OTR کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ صدارتی حکم 2018 کے تحت اس کی شروعات کی جا رہی۔ ریاست تلنگانہ ورنگل کے مشہور MGM اسپتال میں چوہوں نے ایک مریض کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ لیا۔ ضلع ہنمکنڈا بھیمرا کے رہنے والے سنواس کو سانس لینے میں تکلیف اور گردے کے عارضہ کی وجہ سے MGM اسپتال سے رجوع کیا گیا تھا۔ اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے اسے ICU میں رکھا، جہاں اس کے ہاتھ، پیر اور جسم کے دیگر حصوں کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ مریض کے رشتہ داروں نے ICU میں مریض کو چوہوں کے کاٹنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا، جس کے بعد اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ راشن شاپس پر دیگر اشیاء ضروریہ کے ساتھ عوام کو منی پکوان گیس سلنڈرز دستیاب ہوں گے۔ ضرورت مند افراد اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پہلے ہر ایک سرکل کے 10 راشن شاپ سے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت منی گیس سلنڈرز فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سول سپلائی آفس سے سرکل واری اساس پر راشن شاپس کی فہرست تیار کرتے ہوئے آئل کمپنیوں کو روانہ کی گئی ہے۔ شہر کی 9 سرکل
سٹالز کے حدود میں جملہ 670 راشن کی دکانات ہیں۔ پہلے مرحلے میں 90 دکانات پر منی گیس سلنڈرز فروخت کیا جائے گا۔ بعد ازاں تمام دکانات کے لیے توسیع دی جائے گی۔ مقامی گیس ایجنسیوں کی جانب سے راشن شاپس کو منی گیس سلنڈر سربراہ کیے جائیں گے۔ راشن شاپ سے کیے گئے معاہدے کے مطابق روزانہ 5 تا 10 سلنڈرز راشن شاپس میں رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ سلنڈرز پر کمیشن بھی گیس ایجنسیوں کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ ان میں 2 اور 5 کلو کے سلنڈرز دستیاب رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ سول سپلائی آفیسر رمیش نے بتایا کہ ضرورت کے مطابق لوگ راست طور پر راشن شاپس کو پہنچ کر بغیر کسی شناختی کارڈ بتائے سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے پیش نظر ریاست کے مسلم ملازمین کے کام کے اوقات میں راحت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق سرکاری دفاتر میں برسر خدمت ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ 3 یا 4 اپریل سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے 25 اپریل سے سمر کیمپ کا آغاز کیا جائے گا۔ GHMC عہدیداروں نے 2 سال کے وقفے کے بعد شہر میں سمر کیمپس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اور گزشتہ 2 سالوں کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سمر کیمپ منعقد کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا اور ان 2 سالوں کے دوران مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے تحت چلائے جانے والے سوئمنگ پولز کو بھی بند ہی رکھا گیا تھا، لیکن اب عہدیداروں نے سوئمنگ پولز کے ذمہ داروں کو مکمل صفائی اور نقائص دور کرنے کے علاوہ دیگر امور کو مکمل کر لینے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ 25 اپریل سے شروع ہونے والے سمر کیمپ کی تیاریوں کو مکمل کر لیں۔ GHMC نے جاریہ سال دونوں شہروں میں 520 پلے گراؤنڈز، 17 سپورٹس کمپلیکس، 7 سوئمنگ پول، 11 رولر اسکیٹنگ اور 5 ٹینس کورٹس میں سمر کیمپ کے دوران بچوں کے لیے کھیلوں کی تربیت اور مقابلوں کے انعقاد کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ مجلسی بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں منعقد کیے جانے والے ان سمر کیمپ کے دوران 6 تا 16 سال کے بچوں کے لیے 45 مختلف کھیلوں کی تربیت اور ان کے لیے مقابلہ جات کے انعقاد کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں کھیلوں کے ماہرین کے تقررات کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ GHMC کی جانب سے منعقد کیے جانے والے سمر کیمپ سے تاحال 35 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں اور ان استفادہ کنندگان میں کئی اہم کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بلدی حدود میں کھیلوں کے فروغ کے سلسلے میں GHMC کی جانب سے کھیلوں کی تربیت اور بچوں میں کھیلوں کے فروغ اور ان میں مسابقتی رجحان پیدا کرنے کے لیے مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا اور سمر کیمپ کے اوقات کار صبح 6 تا 8 بجے ہوں گے۔ موسم گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے کھیلوں کے اوقات کار اور دیگر امور
امور کو خطیت دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ امتحانات کے اختتام کے بعد شروع ہونے والے ان سمر کیمپ میں بچوں کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ اپریل کے مہینے میں بینک 11 دن بند رہیں گے، جن میں 4 اتوار اور 2 ہفتے کے دن کی عام تعطیلات بھی شامل ہیں۔ 1 اپریل سے 3 اپریل تک لگاتار 3 دن تک بینک بند رہیں گے۔ 1 اپریل کو بینک کلوزنگ اکاؤنٹ ڈے کی تعطیل، 2 اپریل کو اگادی، 3 اپریل کو اتوار، 5 اپریل کو بابو جگجیون رام جینتی، 9 اپریل کو دوسرے ہفتے کی تعطیل، 10 اپریل کو اتوار، 14 اپریل کو امبیڈکر جینتی، 15 اپریل کو گڈ فرائیڈے، 17 اپریل کو اتوار، 23 اپریل کو چوتھا ہفتے کو تعطیل اور 24 اپریل کو اتوار کی تعطیل رہے گی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر وقت آ گیا ہے کہ وہ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے رمضان کی مقدس روح سے معمور ہوں۔ رمضان 720 گھنٹے اور 4 ہفتے اور 2 دن تک رہتا ہے، جس کے دوران اسلام کے پیروکار فجر اور غروب آفتاب کے درمیان روزہ رکھتے ہیں، امن اور رہنمائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور زکوٰۃ یا خیرات کی اطلاع کمیونٹی کو دیتے ہیں۔ حیدرآبادیوں کے لیے یہ رمضان زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران اسے شان و شوکت کے ساتھ نہیں منایا جا سکا۔ یہ وہ وقت ہے جب کاروباری ادارے ماہانہ تہواروں کے دوران بہت زیادہ منافع کمائیں گے۔ کپڑوں کے کاروبار میں نئی بلندی دیکھنے کا امکان ہے کیونکہ مسلمان 1 مہینے کے روزوں کے بعد عید الفطر پر نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ پرانے شہر پہلے ہی تہوار کے موڈ سے گونج رہا کیونکہ لوگ مختلف قسم کی کھجوریں اور روزے کے لیے درکار دیگر اشیاء خریدتے نظر آ رہے۔ اتوار سے رمضان شروع ہونے کا امکان ہے۔ تہواروں کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور تاجروں نے سامان کی خریداری کے لیے کمر کس لی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں کووڈ کے سبب لاک ڈاؤن اور سیزن میں پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ تمام تجارتی ادارے بند تھے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد بھی تاجروں کے لیے لفظی طور پر کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اس رمضان سیزن میں تاجر جدید انداز میں صارفین کو اپنی طرف متوجہ کر رہے۔ پتھر گٹی، مدینہ، سلطان بازار اور ایبٹس کی زیادہ تر دکانوں میں جدید ترین ٹرینڈز کے پتلے سامنے آئے ہیں۔ سلک اور نیٹ گاؤن، لائکرا، پونچو، ساڑیاں اور لمبی فراکس جیسے لباس کے نئے نمونوں کی مانگ ہے۔ مقامی لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کے علاوہ پرانے شہر میں رمضان کی خریداری بھی سیاحوں کی ایک بڑی توجہ ہے کیونکہ ہر سال کئی غیر ملکی ان سڑکوں پر آتے ہیں۔ نیا پول سے شالیبنڈا تک کے علاقے میں ایک اندازے کے مطابق 5000 سے زیادہ تجارتی اداروں کے ساتھ پورا علاقہ سرگرمی سے بھرا ہوا ہے۔ کووڈ کی کوئی پابندی نہ لگنے کے سبب تاجروں نے کپڑے، تیار ملبوسات اور دیگر سامان ذخیرہ کر لیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. تاریخی چار مینار کے قریب ایک نظام دور کا محل سردار محل کو سالوں سے نظر انداز کرنے کے بعد اب ایک نئی شکل دینے تیار کیونکہ ہیریٹیج یادگار کو جلد ہی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ذریعے ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری نے کانگریس رکن پارلیمنٹ این اتم کمار ریڈی کو دیا تیقن کہ حیدرآباد وجےواڑہ 6 لین ایکسپریس وے کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ نشے میں دھت ایک اسکول ٹیچر کلاس روم میں کرسی پر بیٹھ کر سو گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ منڈل میں پیش آیا۔ TRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے ہر گھر کو پینے کے پانی کی سربراہی کے تعلق سے وزیراعظم مودی کے بیان پر شدید ردعمل کا کیا اظہار۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن ان امیدواروں کے لیے جو مختلف عہدوں کے لیے درخواستیں داخل کریں گے ناموں کے 1 ٹائم رجسٹریشن کو لازمی دیا قرار۔
राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम हुक्काम ने दुबई से आने वाले एक मुसाफिर से तकरीबन 700 ग्राम सोना किया जब्त। रियासत तेलंगाना वरंगल के मशहूर MGM अस्पताल में चूहों ने एक मरीज के हाथों और पैरों को काट लिया। हैदराबाद मेट्रो की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान। एक नया कार्ड मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम सुपर सेवर कार्ड। इस कार्ड की कीमत 59 रुपए और मुसाफिर इस कार्ड के जरिए दिन भर शहर के किसी भी इलाके का सफर कर सकते हैं। राशन शॉप्स पर दीगर अशियाए ज़रूरिया के साथ आवाम को मिनी पकवान गैस सिलेंडर्स दस्तयाब होंगे। ज़रूरतमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र रियासत के मुस्लिम मुलाजमीन के काम के औकात में राहत देने का फैसला। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक सरकारी दफातर में बरसर खिदमत मुलाजमीन को 1 घंटा कबल घर जाने की इजाज़त। कुल हिंद सनती नुमाइश 2022 का 8 अप्रैल को होगा इख्तिताम। नुमाइश सोसाइटी ने दी इत्तला। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद GHMC की जानिब से 25 अप्रैल से समर कैंप का आगाज। अप्रैल के महीने में बैंक 11 दिन रहेंगे बंद, जिनमें 4 इतवार और 2 हफ्ते के दिन की आम तातीलात भी शामिल। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बार फिर वक्त आ गया है कि वो इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमजान की मुक़द्दस रूह से मामूर हों। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के 8 ओहदेदारों को तहक़ीर अदालत केस में 2 हफ्तों की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन माफी चाहने के बाद अदालत ने अपने हुक्म पर नजरसानी करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो हर महीने एक दिन सोशल वेलफेयर हॉस्टलों में खिदमत अंजाम दें। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।